انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسانوں کو ہدایت ملے. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان جہنم سے بچیں. انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسان جنت میں چلے جائیں. انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ سارے انسان کامیاب ہو جائیں, یہ سارے انسان ناکامی سے بچ جائیں. ہاں, انبیاء کی محنت کا میدان وہ لوہا نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, زمین نہیں ہے, پلاسٹک نہیں ہے. انبیاء کی محنت کا میدان انسان انسان انسان. ہاں, اللہ نے انسان کے بارے میں دو باتیں فرمائی, خیر البریہ کائنات کی بہترین چیز, شر البریہ کائنات کی بدترین چیز. انسان بنتا بھی ہے, انسان بگڑتا بھی ہے. انسان اچھا انسان بنے, انسان اچھا انسان بنے, یہ انبیاء کی محنت ہے. یہ سارے انسان جہنم سے بچے. سب سے پہلی ضرورت, سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی ہدایت ہے. ہر انسان کی ہدایت ہے. کھانا, پانی, لباس, یہ سب ضرورتیں ہیں. نہ ملی, کھانا نہ ملا, پانی نہ ملا, ہوا بند ہو گئی سانس کی, تو کیا ہوگا؟ زیادہ مر جائے گا. لیکن اگر بہترین کھانے, بہترین لباس, بہترین رہائش, بہترین مکان, لیکن اگر ہدایت نہ ملی, او ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ کی جہنم. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ دل کا نور ہے. وہ ہدایت کا نور دل میں آتا ہے, یہ دنیا سب دھوکہ نظر آئے, دنیا سب دھوکہ نظر آئے. جہاز اوپر جاتا ہے, یہاں کی بڑی بڑی گاڑیاں چیونٹیاں نظر آتی ہیں, یہاں کے بڑے بڑے بنگلے, بڑے بڑے پلازے بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آئے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے, یہ سب دنیا دھوکہ نظر. یہ تو دھوکہ ہے, یہ تو کھیل تماشا. کیوں کہ جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ فرما رہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کہ دنیا کے دھوکہ دھوکہ دھوکہ. ہاں, یہ خواب ہے, یہ خواب ہے. پتہ نہیں کب آنکھ کھولی, پتہ نہیں کب آنکھ کھولی. ایک آدمی سودا کر رہا ہے, خواب میں کوئی چیز بیچی اس نے اور کہا کہ دیکھو میں اس کے جو ہے نا 7,000 لوں گا, 7,000 لوں گا. اب وہ جو خرید رہا ہے, اب یہ خواب ہے, اب وہ جو خرید رہا ہے وہ کہتا نہ بھائی میں تو 6,000 دوں گا بھائی. اب اس نے 6,000 نکالے اور اس کے سامنے کر دیے, لو بھائی 6,000 لے لو. اور نہ بھائی 7 لوں گا, 7 پورے کرو پھر لوں گا. اور یار 6 لے لو, یہ 6,000 لے لو. اب نہ بھائی 7 لوں گا میں تو. اب 6 اور 7 میں بات اڑ گئی. اتنے میں آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7. اس نے جلدی جلدی آنکھیں بند کی, کہتا اچھا بھائی 6 ہی دے دے. اب کہاں سے دے دے, وہ تو خواب تھا ختم. ہاں, یہ دنیا خواب ہے. ہاں, یہ دھاگا 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 وہ بھی کچا, پتہ نہیں کب ٹوٹا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, کپڑے والا کپڑے کو پھاڑتا ہے, بعض اوقات آخر میں دھاگا اٹکا رہ جاتا ہے, بس جیسے اس دھاگے کے ٹوٹنے میں وقت لگتا ہے. بھائی اتنی دنیا کی زندگی واقعی. ہاں, یہ بلبلا پتہ نہیں کب پھوٹا ہے, اور یہ تو غبارہ پتہ نہیں کب پھٹا ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو دنیا سب دھوکہ نظر آتا ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جو ہمیشہ رہنا ہے, اللہ نے جنت بنائی, جنت, اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے, اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, جنت کا شوق. ہاں, ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ انگور شوق ہے نا. جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے وہاں کے بارے میں پوچھتا ہے, موسم کیسا ہے, کھانا کیسا ہے, پھل کیسے ہیں. تو صحابہ کا شوق جنت, تو جنت کے بارے میں سوالات کہ جنت میں انگور ہوگا؟ ہاں ہوگا. اللہ کے نبی کہ ہاں ہوگا. حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب ہمارا ذہن کہاں تک چلے, 2 کلو 4 کلو 10 کلو. آپ نے فرمایا کوا اڑے سیدھا, نہ دائیں جائے نہ بائیں. 1 ہفتہ, 1-2 ہفتے, 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا, اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہو. ہاں,
جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا پھر آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے گا، موت کی تیاری میں لگ جائے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ اب ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے؟ میرے لیے۔ ہاں، اور میں نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ آخری۔ ہاں، ہو سکتا ہے آخری دن ہو، آخری مہینہ ہو، آخری ہفتہ ہو۔ جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری میں لگتا ہے۔ سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے۔ ہاں، کامیابی ہدایت کا مل جانا ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا ضروری، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہاں، ہدایت مل جائے۔ تبلیغ، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت ملے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی، وہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو دی۔ ہمارا کام، ہماری ذمہ داری، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اجتماع، یہ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی، ہاں، یہ پیغام، یہ پیغام، یہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پہلے جو نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے، ایک ملک، ایک زمانے کے لیے، سید الکونین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے، پورے عالم کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے، قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ ہاں، تبلیغ میں کیا ہے کہ ذمہ داری کا احساس، اپنی حیثیت کو پہچاننا کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ کہ جی یہ دکاندار، کہ یہ زمیندار، کہ یہ پروفیسر صاحب، کہ یہ سردار صاحب، نہ 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 بھائی، یہ بعد میں، یہ بعد میں۔ پہلی نسبت، پہلی حیثیت، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، مسلمان ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت اونچا کلمہ دیا، بہت اونچا کلمہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں، مسلمان ہونا بڑی بات، مسلمان ہونا بڑی بات۔ کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، اسلام چمک جائے، اسلام کو عزت ملے۔ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ اسلام دنیا میں پھیلے۔ دیکھو دکاندار کیا محنت کرتا ہے؟ دکان چمکے۔ زمیندار کیا محنت کرتا ہے؟ زمیندارہ چمکے۔ او بھائی آپ جو ہے نا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ادھر دیکھی جا رہے ہو آپ لوگ۔ یہ پیرے والے ساتھی جو ہے نا بھائی، دیکھو نا ادھر سے کوئی آنا نہیں چاہیے کچھ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہے نا، بات کو نا دھیان سے سننا چاہیے بھائی۔ تو دکاندار کی فکر کہ دکان چمکے، زمیندار کی فکر میرا زمیندارہ چمکے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان۔ زمیندار بعد میں، پروفیسر بعد میں، ہاں، سردار ہیں تو بعد میں، ایم پی اے صاحب ہیں تو بعد میں، ایم این اے صاحب ہیں تو بعد میں۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ ہم پہلے کیا محنت کریں گے؟ اسلام چمکے، اسلام چمکے، اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا۔ مسلمان کی عزت، مسلمان کی عزت، مسلمان کا چمکنا، مسلمان کی ترقی، مسلمان کی ترقی وہ پیسوں سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، بنگلوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، نہیں، مسلمان کی عزت
اسلام کی عزت میں ہے، مسلمان کی ترقی اسلام کی ترقی میں ہے۔ اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی، اسلام کو ترقی ملے گی تو مسلمان کو ترقی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام داخل ہوئے اور شام فتح ہوا ہے تو ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کیا حضرت کپڑے بدل لیں، سواری بدل لیں، سارا شام استقبال میں کھڑا ہے۔ ایک ہاتھ مارا ان کے سینے پر کہ یہ تم نے کیا بات کی ہے، ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ کوئی اور ایسی بات کہتا تو میں اس کو سزا دیتا ہوں۔ اور اس پر ایک جملہ فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کریں گے جیسے ہم پہلے ذلیل تھے۔ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا اللہ بھی مسلمان کو چھوڑ دے گا، جب مسلمان اسلام کو پیچھے کرے گا اللہ بھی مسلمان کو پیچھے کر دے گا۔ اسلام سے اسلام چمک جائے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا اونچا کام، سب سے ضروری کام اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ آج مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، دکاندار صبح سے شام دکان میں، زمیندار صبح سے شام اپنے زمیندارے میں، کہاں پانی لگانا ہے، کہاں ہل چلانا ہے، کہاں بیج ڈالنا ہے، سارا دل دماغ پورا سال اسی پر لگ گیا ہے۔ کارخانے والا اس کا سارا دل و دماغ کارخانوں پہ لگا ہوا ہے، ہاں سڑکیں بن جائیں، بجلی آ جائے، گیس آ جائے، نالے پکے ہو جائیں، مکان اچھے۔ او بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارا کام اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ تو بھائی یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی، اپنے کام کے بارے میں اللہ کے دین کو دنیا کے میں پھیلاتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتے، اسلام کو چمکاتے، مسجدوں کو آباد کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ہم سے جو غفلت ہوئی ہم اس پر اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے جو زندگی باقی ہے عزم کریں، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی زندگی اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ پیدا ہو، یہ سبق یاد کروایا جا رہا ہے۔ بھائی ہم سبق بھول گئے، اپنا کام، اپنی حیثیت۔ ایسی کہاوت ہے، کہاوت حقیقت نہیں ہوتی، کہاوت کا مطلب ہوتا ہے سمجھانے کے لیے۔ ہاں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چرانے والا، تو اسے ایک شیر کا بچہ مل گیا۔ اب اس نے شیر کا چھوٹا سا بچہ پکڑا، بکریوں میں لا کر چھوڑ دیا، اب بکریوں میں رہا، پلا، بڑا، سال 2 سال، بھول گیا کہ میں شیر ہوں۔ بکریوں میں رہتا رہتا سمجھا کہ میں بھی کیا ہوں، بس دنیا کو دیکھا، دنیا کو پڑھا، دنیا کی دوڑ لگی، مال کما لے، ضرورتیں پوری ہو جائیں، گھر اچھا بن جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں، ڈگری بڑی مل جائے، تنخواہ زیادہ ہو جائے، وزارت مل جائے، صدارت مل جائے، سرداری مل جائے، واہ واہ ہو جائے، یہی دوڑ لگی ہوئی، اسی کی سوچ و فکر۔ وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے، میرا بھی یہی کام ہے۔ تبلیغ، یہ اجتماع کس لیے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہاں 3 چیزیں بھائیوں، ایک ہے مقصد زندگی، ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی۔ کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے؟ ضروریات زندگی، اور ایک ہے آج خلط ملط ہو گیا، گنجل سے پڑ گئے، کھچڑی سی پک گئی۔ مقصد کیا ہے؟ ضروریات کیا ہیں؟ خواہشات کیا ہیں؟ ہاں
مقصد زندگی جس پر آدمی جان کھپاتا ہے، اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر زیادہ خوشی، جس کے نقصان پر زیادہ صدمہ، جس پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، یہ ہے مقصد زندگی۔ ہاں، ضروریات زندگی جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، بقدر ضرورت لگتا ہے، اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے، اور خواہشات زندگی اس کی تو حد کوئی نہیں، اس کی تو حد کوئی نہیں۔ تو مقصد زندگی ہمارا کہ کیسے اللہ کا دین زندہ ہو۔ ہم دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی، ہر محلہ، صبح صبح اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات دل میں اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج اور صمد کون؟ اللہ۔ سب فقیر اور غنی کون؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں تم سب کے سب فقیر ہو، جیسے ہمارا غریب فقیر، ہمارا مالدار بھی فقیر، ہمارا صدر بھی فقیر، ہمارا سردار بھی فقیر۔ ہاں، غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز اور قادر کون؟ سب مخلوق اور خالق کون؟ سب محکوم اور حاکم کون؟ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، اور کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ ہر چیز جو بھی نظر آئے اس کو بنانے والا کون ہے؟ اور باطن بھی کون؟ ہاں، اللہ کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم۔ اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو، فرمایا کہ میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوته فاستکسونی اکسکم۔ تم سب کے سب ننگے، فرمایا میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ کلکم ضال الا من ہدیتہ